أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل احترام سامعین ذی وقار، آپ حضرات کی خدمت میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 71 تلاوت کی ہے، اور آج کے درس میں بھی ہم انشاءاللہ تعالی 2 آیات پر گفتگو کریں گے اور اس کا ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح آپ کے گوش گزار کروں گا۔ دراصل اس میں 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ کو اجمالی طور پہ بیان کیا، اور پھر آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کا جو نتیجہ ہے اس کا بھی ذکر کیا، تو ان کو ایک ہی درس میں بیان کرنا اس وجہ سے لازم ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے آپ اس آیت کا ترجمہ سنیں تاکہ بات کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ اور جب وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور جب تم نے قتل کیا ایک نفس کو، ایک آدمی کو، پھر تم جھگڑنے لگے اس میں، واللہ، اور اللہ، مخرجن، ظاہر کرنے والا تھا، ما کنتم تکتمون، جس کو تم چھپا رہے تھے، فقلنا، پھر ہم نے کہا، اضربوہ ببعضھا، اس مردے کے بعض اعضاء کو بعض اعضاء کے ساتھ مارو، کذالک یحیی اللہ الموتى، اسی طرح اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا مردوں کو، ویریکم آیاتہ، اور تمہیں دکھاتا ہے اپنی نشانیاں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم غور کرو اور عقل سے کام لو۔ یہ ترجمہ آپ نے 2 آیات کا سن لیا ہے۔ اصل واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بندہ قتل ہو گیا، برادری کے لوگوں نے اسے قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد اس قتل کا الزام ایک دوسرے پر ڈالنے لگے، اس نے قتل کیا، وہ کہیں اس نے قتل کیا، اس نے قتل کیا، یعنی کہ چہ مگویاں شروع ہو گئیں، ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشی، ایک دوسرے کے خلاف وہ بولنا شروع ہو گئے، بڑا فساد مچ گیا کہ یہ آخر کار قتل کیا کس نے ہے۔ چنانچہ اس واقعہ پر اللہ تعالیٰ نے اس جو مردہ تھا اس کے متعلق انہیں حکم دیا کہ آپ لوگ اس مردے کے اعضاء ایک دوسرے کے ساتھ مارو، یعنی 2 بازو ہیں، 2 ٹانگیں ہیں، تو دونوں ٹانگوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مارو، یہ مردہ زندہ ہو جائے گا، یا 2 بازو ہیں، ان کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مارو، زندہ ہو جائے گا۔ بعض مفسرین نے اس کے متعلق یوں لکھا ہے کہ گائے ذبح جو ہوئی تھی اس کے اعضاء کو، جو اس کا گوشت ہے اس کو اس کے ساتھ لگاؤ یا اس کے اعضاء کو گوشت کے ساتھ لگاؤ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ گائے کی تعظیم اور گائے کا جو ایک ان کے ذہن میں ایک تقدس بیٹھا ہوا تھا، اس سے تو مزید گائے کی عظمت ان کے دل میں آ جاتی کہ دیکھو گائے کا گوشت اور ٹکڑا لگانے سے یہ مردہ بھی زندہ ہو گیا ہے۔ یہ بات قطعاً درست نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اضربوہ ببعضھا، مردے کے بعض اعضاء کو بعض اعضاء کے ساتھ مارو، یعنی جس طریقے سے میں سمجھا چکا ہوں، تو وہ مردہ دوبارہ زندہ ہوا تھوڑی دیر کے لیے، اور اس نے بتا دیا کہ مجھے فلاں آدمی نے مارا ہے، فلاں نے مجھے قتل کیا ہے، اور پھر وہ مر گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس مردے کو دوبارہ زندہ کر کے اس قاتل کو پکڑوا دیا، اور لوگوں نے سب نے جان لیا کہ یہ بندہ قاتل ہے جس نے قتل کیا ہے۔ اب یہاں پر جس طریقے سے ہمارے ہاں معاشرتی طور پر خرابیاں چلتی ہیں کہ ہم کسی جرم کا جو الزام ہے وہ بجائے اس کے کہ ہم خود قبول کریں،
ہم اس کا جو الزام ہے وہ دوسرے پر ڈال دیتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کبھی کبھار اللہ ایسا بھی کر دیتے ہیں جس طریقے سے اللہ نے بنی اسرائیل کے مردے کو زندہ کر دیا تھا اور اس نے بتایا تھا کہ میرا فلاں قاتل ہے۔ آپ اسی طرح کوئی گینگ میں آپ جرم کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سارے دوست پکے ہیں، ہم میں سے کوئی نہیں بتائے گا، تو اللہ ان میں سے کسی کو ہدایت دے کرو، کسی کو بات سمجھا کرو، کسی کو سچ بولنے کی بھی توفیق دے سکتا ہے اور وہ بندہ پھر سب کے نام بتا سکتا ہے۔ اور اگر اس دنیا میں میں سمجھتا ہوں کہ کچھ بھی نہ ہو، سارے کے سارے جرم کرنے والے پکے ہوں، آپ نے کسی کا نقصان کر دیا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کر دی ہے اور یوں سمجھیں کہ بس ٹھیک ہے کسی کو نہیں پتہ ہے اور دوسروں پر اس کا الزام لگ جائے گا اور میں بری ہو جاؤں گا، تو یاد رکھیں کہ ایک عدالت، ایک دن ایسا بھی آنا ہے جس دن انسان کے اعمال وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، انسان کے سارے جو کیا کرتا اعمال ہیں وہ سارے کے سارے اس کے سامنے لائے جائیں گے اور اسے کہا جائے گا کہ یہ بھی تیرا عمل ہے، یہ بھی تیرا عمل ہے، یعنی پوری کائنات اس کے اعمال کو دیکھ لے گی، جتنے وہ برے اعمال کرتا تھا وہ سارے کے سارے اس کے سامنے لائے جائیں گے۔ تو اس دن جو رسوائی ہونی ہے وہ پھر انسان کے دیکھنے کا دن ہوگا، اور اسی دنیا میں انسان یہ سوچے کم از کم جرم کرنے سے پہلے کہ اگر میں اس دنیا سے بری بھی ہو جاؤں، بچ بھی جاؤں، میری چالاکی کام کر جائے، میرا روب، میرا دبدبا، میرا ڈر، میرا خوف اگر لوگوں پہ چھا بھی جائے اور کوئی میرا نام نہ بھی لے، تو میدان معاشر میں تو میرا نام لیا جائے گا، وہاں مجھے کون چھڑانے والا ہوگا، کون بچانے والا ہوگا؟ تو یقین جانے کہ بہت ساری جو ہماری معاشرتی ناانصافیاں ہیں، بدعنوانیاں ہیں اور دیگر جو ہمارے جرائم اور روزمرہ معاشرے میں ہو رہے ہیں، جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے یا میرے خلاف بولنے والا کوئی نہیں ہے، تو یاد رکھیں کہ دیکھنے والی بھی ایک ذات موجود ہے اور بولنے والے نہ صرف اللہ کی ذات ہے بلکہ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ اس دن ہم انسان کے منہ پہ مہر لگا دیں گے اور اس کے ہاتھ اور اس کے پاؤں گواہی دیں گے، اور انسان کہے گا کہ لِمَ شَهِدتُمْ، تم کیوں گواہی میرے متعلق دے رہے ہو؟ اپنے چمڑے کو کہے گا، اپنے ہاتھوں کو کہے گا، اپنے پاؤں کو کہے گا، اور اس دن اعضاء کہیں گے آج ہمارے ساتھ بات نہ کر، آج اس ذات کے ساتھ بات کر، انطقنا اللہ کل شیء، جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دے رکھی ہے۔ دنیا میں ہم اعضاء کہیں گے کہ ہم تیرے محتاج تھے، تیرے اختیار میں تھے، تو کہتا تو زبان بولتی تھی، تو کہتا تو ہاتھ حرکت کرتے تھے، تو کہتا تو پاؤں چلتے تھے، تیرے اختیار میں تھے، تو بڑا سمجھدار تھا، تو بڑا دانا تھا، تو بڑا چالاک اور ہوشیار تھا، لیکن آج تیرے منہ پر اللہ نے پٹی باندھ دی ہے، جو بول سکتی ہے اللہ نے اسے بند کر دیا ہے اور جو نہیں بول سکتے تھے اللہ نے انہیں بلوا دیا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی قدرت کا ایک نمونہ ہے کہ اللہ ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اللہ نے اس مردے کو زندہ کیا اور پھر وہ اٹھ کر بیٹھا اور اس نے گواہی دی کہ میرا قاتل تو فلاں بندہ ہے، فلاں نے مجھے مارا ہے۔ یوں کر کے اللہ تعالیٰ نے اس قاتل کو جو سامنے لایا اور اس کو تمام لوگوں پر اس کی حقیقت کو واضح کیا۔ ساتھ ساتھ اللہ یہ مسئلہ سمجھاتے ہیں کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اسی طرح اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا الموتیٰ، مردوں کو۔ اب یہاں پر ان لوگوں کو ذرا سوچنا چاہیے جو کہتے ہیں کہ قبر میں زندگی ہوتی ہے، قبر میں بندے کو دفن کرنے کے بعد پھر دوبارہ وہ زندہ ہو جاتا ہے، اور قبر میں فلاں حضرت صاحب بھی زندہ ہیں، فلاں مرشد صاحب بھی زندہ ہیں، اور فلاں پیر صاحب بھی زندہ ہیں، فلاں ولی صاحب بھی زندہ ہیں۔ قبر میں زندہ سمجھنا لوگوں کو یہ قرآن کی آیات کے خلاف ہے۔ قرآن کی آیت نمبر جو 73 ہے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں،
دیگر آیات میں بھی آتا ہے، اب میرا موضوع نہیں ہے، میں ایسے درمیان میں ایک بات کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک یحیی اللہ الموتى، اللہ تعالیٰ اسی طرح زندہ کرے گا مردوں کو۔ اب اگر قبر میں پہلے سے لوگ وہ زندہ ہیں تو پھر وہ زندہ کرے گا، زندوں کو کہنا چاہیے تھا، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ الموتى، اللہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ اور پھر دیگر آیات میں بھی اس طرح آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر دن قیامت کے تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ یعنی قیامت سے پہلے کوئی زندگی نہیں ہے، جس بندے پہ موت آ جائے بس وہ موت کی حالت میں ہے، اس پر کوئی زندگی نہیں ہے۔ اس کے جسم کو دوبارہ نفخ ثانیہ کے وقت اٹھایا جائے گا، جب وہ میدان معاشر میں اسے لایا جائے گا۔ باقی حساب کتاب، سوال جواب، عذاب و ثواب یہ روح کے ساتھ ہونے ہیں، جو عالم برزخ میں علیین اور سجین کے مقام پر پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے سب کچھ معاملات جو کرنے ہیں وہیں پر ہونے ہیں۔ یہ قبر میں ایک دھڑ ہے، ایک وجود ہے، ایک جسم ہے جو تعظیم کے لیے رکھا گیا ہے، نہ کہ سوال و جواب کے لیے رکھا گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک یحیی اللہ الموتى، اسی طرح اللہ زندہ کرے گا مردوں کو، ویریکم آیاتہ، اور وہ اللہ دکھاتا ہے تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو اور اللہ تعالیٰ کی بغاوت نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارو، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جو بھی جرم کرتے ہو یہ خیال کیا کرو کہ کوئی مجھے دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ سے تو میں پوشیدہ نہیں ہو سکتا، اور اللہ خود بھی میدان معاشر میں بھی بول سکتا ہے، گواہی میرے خلاف دے سکتا ہے، میرے اعضاء کو بھی بلوا سکتا ہے، اور میدان معاشر تو دور کی بات ہے، اللہ اسی دنیا میں میرے خلاف کوئی گواہ کھڑا کر دے، یا میرے جرائم میں سے میرے جرم کرنے والی جو جگہ ہے اس پر میرا کوئی نشان باقی چھوڑ دے، یا کوئی ایسا لوگوں کو راز بتا دے، کسی کے ذہن میں ڈال دے، تو پھر میرا کیا بنے گا؟ تب جا کر انسان اللہ کا جو خوف دل میں رکھے تو پھر وہ گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔